شرق و غرب انوار مدینے والے نے، شرق و غرب انوار مدینے والے نے، سرکار تے بس سرکار مدینے والے نے، سرکار تے بس سرکار مدینے والے نے، دکھیا کدی میں ہوئے دے ممکن نہیں، دکھیا کدی میں ہوئے تے ممکن نہیں، کہ میرے جد غم خار مدینے والے نے، سرکار تے بس سرکار مدینے والے نے، میرے ہر دیوان دا موضوع سوہنا میرے ہر دیوان دا موضوع سوہنا، میرے سب اشعار مدینے والے نے، سرکار تے بس سرکار مدینے والے نے، تینو جمیل اس گل دی مبارک دینا تینو جمیل اس گل دی مبارک دینا کہ تیرے گل وچ ہار مدینے والے نے، سرکار تے بس سرکار مدینے والے نے، شرق و غرب انوار مدینے والے نے۔ واہ جی واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، واہ جی واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ناظرین یہ تھے محمد جمیل صاحب، اور ماشاءاللہ کیا خوب پڑھتے ہیں آپ، نعت خوان بھی ہیں، شاعر بھی ہیں، مصنف بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی ان کے اوپر ایک خاص عطا یہ ہے کہ 12 مختلف زبانوں کے اندر جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف فرماتے ہیں۔ سلامت رہے جی ناظرین، دیسی ٹی وی USA کے اسٹوڈیو سے ایک بار پھر آپ کا میزبان طارق راجپوت جرال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے، اور خاص طور پر مرم الحرام کے ایام کے یہ جو خاص ایام ہیں، جو برکت والے ایام ہیں، ان کے حوالے سے جو یہاں پر ہم نے ایک اسپیشل ٹرانسمیشن شروع کر رکھی ہے، اس کا یہ دوسرا پروگرام ہے، اور ہماری کوشش یہی ہے کہ خاص طور پر جو ہمارا مرم الحرام کے جو ایام ہیں ان کی تعلیمات کے حوالے سے ایسے لوگوں کو یہاں پر بلایا جائے جن سے بات کی جا سکے، جو آپ لوگوں کو گائیڈ کر سکیں، آپ لوگوں کو بتا سکیں کہ کس طرح آپ آنے والی جو اپنی زندگی ہے، ان جو ایام ہیں، یہ جو مبارک جو دن ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ تبدیلیاں اور چینجنگ لا سکتے ہیں۔ انہی پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ جو اسٹوڈیو میں 2 معزز شخصیات موجود ہیں، کسی تعارف کی محتاج نہیں ہیں، علمی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے بہت بڑے نام ہیں۔ میں سب سے پہلے جناب تعارف کرواؤں گا، میرے ساتھ موجود ہیں علامہ قاری جلیل احمد ضیائی صاحب، اور آپ ماشاءاللہ فاضل ہیں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم جو ہے راولپنڈی سے ماشاءاللہ۔ میں آپ کو جناب علامہ قاری صاحب خوش آمدید کہوں گا جی اپنے پروگرام کے اندر، اور پھر ان کے ساتھ ساتھ جو دوسری شخصیت ہے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، ماشاءاللہ ہمیشہ جو ہیں وہ لوگوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، اور میں نے جو ان میں خاص ایک بات نوٹ کی ہے، جو حق بات ہے وہ سامنے بیان کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جو حق بات ہے وہ نہ صرف بیان کی جائے بلکہ اس کے اوپر عمل درآمد کروایا جائے۔ میری مراد جناب قاری پیر قاری جناب محترم اختیار علی عباسی صاحب موجود ہیں، جو کہ ہمارے مرکزی ایڈیشنل جنرل سیکرٹری ہیں علماء مشائخ کونسل آف پاکستان۔ قاری صاحب، پیر صاحب، میں آپ کو بھی اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا۔ میں سب سے پہلے ضیائی صاحب آپ کی طرف آؤں گا، اور جیسا کہ میں نے اپنے انٹرو میں بتایا کہ یہ جو مخصوص ایام جن کی ہم بات کرتے ہیں، یہ وہ دن ہیں کہ اگر آپ دیکھیں کہ جو 72 جو شہداء تھی ان کی قربانی کے جس کی مثال جو ہے وہ آج تک تاریخ انسانی میں نہیں ملتی ہے۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا کیونکہ دیسی ٹی وی ویسے ایک مؤثر آواز ہے، پوری دنیا کے اندر جو ہے ہمیں دیکھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، کیا کہیں گے پہلے ان جو ہے وہ ہمارے جو ہے وہ محترم جو ایام ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں مرزا طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دیگر جتنے بھی دیسی ٹی وی کے یہ جو ممبران ہیں
اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین اور آمین، بہت جتنے شکریہ۔ بھی ناظرین ہیں، سننے والے ہیں، جہاں جہاں تک دور ممالک کے اندر اس ٹی وی چینل کے ذریعے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو سلامت رکھے، اور اس جو یہ پروگرام کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو عزتیں عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت بہت شکریہ مرزا طارق راجپوت صاحب، آپ نے ہمیں انوائٹ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ بہت شکریہ جی۔ سامعین عزیز احتشام، یہ جو حرمت والے مہینے میرے کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی اہل بیت اطہار، قرآن مجید کے اندر متعدد مقامات پر اللہ رب ذوالجلال نے حضور کی اہل بیت کا ذکر کیا، ان کی شان، ان کا مقام، ان کی عظمت۔ انہوں نے دین اسلام کی سر بلندی کے لیے اپنے گھر بار کو، اپنی جانوں کو، اپنے قبیلے کنبے کو اللہ کی راہ میں قربان کیا۔ اور کس لیے کیا کہ قرآن مجید کے اندر رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قرآن مجید کی 25 سپارے کے اندر یہ آیت موجود ہے۔ اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ اپنی امت کو یہ فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں مانگتا، اللہ نے تمہیں ہر ایک چیز میرے صدقے میں عطا کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان دیا، وہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے۔ اللہ نے ہمیں قرآن دیا، وہ بھی مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں عطا کیا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو یہ دین اسلام دیا وہ اپنے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے میں دیا۔ یعنی کائنات کی ہر ایک چیز، جتنی بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے اندر چیزوں کو پیدا کیا، رب فرماتا ہے کہ اے پیارے محبوب، اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں کائنات کی کسی چیز کو بھی مارز وجود کے اندر نہ لاتا۔ اور پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے میرے محبوب، آپ اپنی امت کو فرما دیجئے کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں طلب کرتا، ہر ایک چیز تمہیں ملی میرے صدقے میں ملی، لیکن ایک چیز کا سوال آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں اپنی جو قرابت والے لوگ ہیں میں ان کی مودت تم سے چاہتا ہوں۔ اب مودت ہے کیا؟ محبت اور مودت میں فرق ہے۔ مودت کیا ہوتی ہے کہ جس طرح پانی کے اندر مچھلی ہوتی ہے، اب مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، پانی کے ساتھ مچھلی کو مودت ہے۔ اگر اس کو نکال دیا جائے پانی سے تو مچھلی زندہ نہیں رہتی۔ اسی طرح اہل بیت کے ساتھ حضور نے فرمایا کہ میری جو اہل بیت ہیں، میرے جو گھر والے لوگ ہیں، ان کے ساتھ تم نے محبت نہیں بلکہ مودت رکھنی ہے۔ فرمایا جب تم مودت رکھو گے، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان کہ میں اپنے بعد، حضور نے اپنی زندگی کا آخری خطبہ، حجۃ الوداع کا خطبہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے اندر دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، کتاب اللہ کو، فرمایا دوسرا میں اپنی اہل بیت کو تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ تم نے ان دونوں کے دامن کے ساتھ وابستہ رہنا ہے، اگر ایک کے بھی دامن کو تم نے چھوڑ دیا، فرمایا پھر تم کامیاب نہیں ہوگے۔ آج اگر ہم دنیا کی طرف اٹھا کر نگاہ دیکھتے ہیں، کوئی کتاب اللہ کو چھوڑ چکا ہے، کوئی اہل بیت کو چھوڑ چکا ہے۔ فرمایا کامیابی انسان کی اور زندگی گزارنے کا جو معیار ہے، فرمایا وہ یہی ہے کہ انسان کتاب اللہ کے اوپر عمل فرمائے اور پھر کتاب اللہ کے ساتھ ساتھ حضور کے گھر کی تعلیمات کو بھی اپنائے۔ جب حضور کی گھر کی تعلیمات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے امت کی ہدایت کے لیے اپنے امام حسن و حسین، اپنے پیارے نواسوں کو جو شان عطا فرمائی، اور کبھی میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام امام حسن کو چوم رہے ہیں، کبھی حسین کو چوم رہے ہیں، کیا شان ہوگی کہ امام حسن و حسین کی اللہ نے ان کو اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں، اور ہم اس محرم الحرام کے اندر حضور کی اہل بیت کا ذکر آج دیسی ٹی وی چینل جو ہے یہاں پہ بیٹھ کے کر رہے ہیں، اور لاکھوں کروڑوں ناظرین اس کو دیکھ رہے ہیں، اور ان کو دیکھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم حضور کی اہل بیت کا ذکر سنیں بھی، اور قرآن کتاب اللہ کے اندر جو ان کا ذکر آیا ہم اس کو پڑھیں اور اس کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ علامہ صاحب، کیونکہ یہ جو آپ نے بات کی بڑی خوبصورت، آپ نے مطلب اس کے حوالے سے بات کرتے، اسی سوال کو لے کر میں، کیونکہ میرے ساتھ پیر قاری اختیار علی عباسی صاحب موجود ہیں۔ پیر صاحب، جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ جنہوں نے ذکر کیا اہل بیت کے حوالے سے ذکر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں ذکر کیا، اور یہ بھی انہوں نے فرمایا، بڑے خوبصورت انداز میں فرما رہے تھے۔ میں یہی سوال آپ کی طرف لے کر جاؤں گا
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آخری خطبے کا ذکر جہاں پر انہوں نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا کہ ایک تو میری جو اللہ کی کتاب ہے اس کو پکڑ لیں، دوسرا اہل بیت کے حوالے سے، تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں کہ آیا آج باحیثیت مسلمان ہم یہ فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں چیزوں کے اوپر جو ہے ہم نے ان کو مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم سیدنا و سیدنا و مولانا محمد وعلی آل اصحاب سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آل اصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں طارق جلال راجود ایڈوکیٹ صاحب، سینئر اینکر پرسن بھی ہیں، جنہوں نے ہمیں یہ موقع دیا ہے دیسی ٹی وی نیوز چینل کے اوپر بولنے کا موقع دیا، اور پوری ٹیم کو بالخصوص ملک زید صاحب جو عرصے دراز سے انہیں کے وساطت سے ملاقات بھی ہوئی ہے، انتہائی نفیس انسان ہے، ان کا بھی جتنی ٹیم ہے ان کا بھی بہت شکریہ جی، بہت شکریہ بھائی صاحب۔ ساتھ ہی میں علامہ صاحب ماشاءاللہ اس سے پہلے گفتگو کر چکے ہیں، اس کے بعد ماشاءاللہ جمیل صاحب نے بھی خوبصورت حضور علیہ السلام کی تعریف کی ہے۔ طارق بھائی میں تھوڑا سا اس سے ہٹ کے چھوٹی سی بات کروں گا، جو ہم فکر حسین کی بات کرتے ہیں، یہ خطبہ نبی علیہ السلام نے دیا، علامہ صاحب نے تفصیلی بتایا، میں اس موضوع پہ نہیں جاتا ہوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی کے خطیب بھی تھے، امام بھی تھے، ان کے چاہنے والے بھی تھے، ان کو پیار کرنے والے بھی تھے، ان کو عزت بھی تھی، پروٹوکول بھی تھا، مگر سوچنے کی بات ہے پھر انہوں نے مسجد نبوی کیوں چھوڑی؟ اور جہاں میرے نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ان کی جہاں پوری کائنات کی دنیا جا کے وہاں فیض رفتہ ہوتی ہے، نبی علیہ السلام قدم چھوڑ کے مکے میں آئے، مکے میں کربلا میں کیوں آئے؟ یہ ایک بہت بڑا فکر ہے ہمارے لیے۔ جیسے آپ نے اپنا موضوع جو لکھا ہوا ہے محرم الحرام اور آج کا مسلمان، میں آج کے مسلمان اور اس وقت مسلمان کی بھی بات کروں گا کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ مریدوں کی کمی تھی، نہ کسی عزت کی کمی تھی، نہ کسی اور چیز کی کمی تھی، الحمدللہ، اور جانشین نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خطیب مسجد نبوی تھے، اور ہزاروں کروڑوں دنیا کو چاہنے والے بھی تھے۔ مگر جب ایک ہی یزید اس کام کی، کیونکہ میں یزید کو نام لوگ کہتے ہیں نام سے نفرت کرو، میں نام سے نہیں، میں اس سوچ سے نفرت کرتا ہوں۔ یزید چاہے اس وقت کا ہو یا آج کا یزید ہو، یزید ہے کیونکہ ایک فکری حسین بھی ہے، سوچ حسین بھی ہے، اور اسی طریقے سے ایک سوچ یزید بھی ہے۔ جس وقت اس وقت موجود تھی، جب انہوں نے دیکھا ہے کہ مسجد نبی میں بیٹھے خطیب امام اللہ کا کرم نوازی تھی، مگر ان کو دیکھا کہ دین کے مخالف وہ یزید جو شرابی بھی تھا، وابی بھی تھا، زانی بھی تھا، مگر اس کے ساتھ یہ جو ہم بعض اوقات کہتے ہیں کہ فلانا نمازی بھی ہے، بھائی وہ تو نماز بھی پڑھتا ہے، وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ صاحب میں یہاں پر کیونکہ دیکھیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ آپ صورت بات فرما رہے ہیں، یہ باتیں جو ہے وہ عرصہ دراز سے ممبر سے بھی آپ جیسے جو لوگ ہیں، پیر حضرات ہیں، علماء کرام ہیں، نعت خوان ہیں، یہ بتاتے آ رہے ہیں۔ میرا وہی سوال ہے، جب آپ نے کہا آج کا مسلمان، میرا وہی سوال ہے کہ آیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ قرآن کریم کو، اور پھر جس طرح بات کی گئی یہاں پر اہل بیت کے حوالے سے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو واقعی مضبوطی سے پکڑتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں؟ میرا یہ آپ سے سوال ہے۔ میں اسی موضوع پہ آ رہا ہوں کہ ہم ان کی تعلیمات کے ساتھ تقریباً میں بات یہ کرتا ہوں کہ ہم 90% ان کی تعلیمات کے ساتھ نہیں ہیں۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، فکر حسین کی بات ہوگی تو آپ کو کم لوگ ملیں گے، فکر یزید کی بات ہوگی، فکر یزید کیا ہے؟ تو اس میں کیا مطلب آپ کوتاہی کس کی سمجھتے ہیں؟ لیکن آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے، ایک پوری دنیا میں آپ کو دیکھا اور سنا جا رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ باحیثیت مسلمان اگر ہم بات کریں تو ہم نے ان کی تعلیمات پر 90% جو ہے وہ عمل کرنا چھوڑ دیا ہوا ہے۔ تو مطلب اگر یہ بہت بڑی بات ہے، اس کی کیا وجوہات کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ بات ایمان کی بات ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلی بات ہے کہ ایمان کی بات ہے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ محبت کی ہے، نہ اہل بیت کے ساتھ محبت کی ہے۔ محبت کیا ہے؟ زبان کے ساتھ ہم محبت کرتے ہیں، دل کے ساتھ محبت نہیں کرتے۔ میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، ابھی ہم دو چیزیں یہاں پہ رکھ دیتے ہیں، ابھی کوئی علامہ صاحب کو یہاں کھڑا کر دیتے ہیں الیکشن کے حوالے سے، میں سب کے سبزی بات یہاں ان کی مد مقابل ایک ایسا بندہ کھڑا کریں گے جو سوچ یزید کیا ہے، شرابی، کوابی، ابھی یہاں پہ لوگ 90% ووٹ ان کو دیں گے، 10% ووٹ شاید
علامہ صاحب میں یہی سوال لے کر میں زیادہ صاحب آپ کی جو جس طرح قاری صاحب فرما رہے تھے، دیکھیں ایک وہ بات کر رہے ہیں ذاتی طور پر، یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ذاتی جو ہمارا کردار آج تو یہ بن چکا ہے کہ ہم اگر انصاف بھی کرتے ہیں تو اگلے کی جو ہے وہ اقتدار کو دے کر، ذاتی حیثیت کو دے کر کرتے ہیں، جبکہ جو فکر حسین اگر بات کی جائے، ان کے درس کے حوالے سے بات کی جائے تو اصل بات یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ڈٹ جائیں، حق کے ساتھ جو ہے وہ آپ کھڑے ہو جائیں. تو یہی بات میں آپ سے، کیونکہ اس کے بعد پھر ہم دوبارہ جائیں گے محمد جمیل صاحب کی طرف، ان سے کلام بھی سنیں گے. میں یہ چاہوں گا کہ اگر آپ اس کے اوپر بات کرنا چاہیں آج کے مسلمان کے کردار کے اوپر تو کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بہت ہی اچھا ماشاءاللہ طارق راجپوت صاحب آپ نے سوال کیا کہ آج کا جو مسلمان ہے نا وہ دین کو اپنی مرضی کے مطابق ڈالنا چاہتا ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. قرآن کہتا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم نے ایمان لا چکے ہو تو اب پورے کے پورے اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ تم نے جو تمہاری مرضی، تمہاری منشا، تمہاری طبیعت کے مطابق ہو تم اس کو اپنا لو، اور جس کو تمہاری طبیعت اچھا نہ جانے تم اس کو چھوڑ دو. آج جو ہمارے جو طبیعت کے موافق چیزیں ہوتی ہیں ہم ان کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جہاں پہ اسلام مشکل وقت آ جاتا ہے، کربلا کے میدان میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو تو اللہ نے بڑی شان عطا کی تھی، آپ کے بارے میں تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ سیدہ شباب اہل الجنہ، فرمایا یہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، ان کو تو جنت کے لیے جنت کی بشارت میرے مصطفیٰ نے زندگی میں دے دی تھی. لیکن وہاں پہ اب کربلا کے میدان میں آپ کو جانے کی ضرورت کیا ہے؟ ایک طرف مقام یہ ہے امام حسین کا کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے کندھوں کی سواری کروا رہے ہیں، اور ایک طرف شان یہ ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ نواسے امام حسین کربلا کے میدان کے اندر شہید کیے جا رہے ہیں. اور شہید کرنے والے کون ہیں؟ جو خود کو مسلمان کہہ رہے ہیں. نمازیں ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، کربلا میں نماز ادھر بھی پڑھی جا رہی تھی، لیکن فرق یہ تھا کہ جدھر حسین تھے حق ان کے ساتھ تھا اور یزید باطل کے ساتھ. بہت خوبصورت بات. انشاءاللہ دوبارہ میں آپ کی طرف آؤں گا اور ناظرین ساتھ شامل کروں گا. محترم جناب محمد جمیل صاحب کیا جناب جو ہے وہ کلام پیش فرمائیں گے؟ جی بالکل جناب، اعلیٰ کائنات کی شان میں جی بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں. جو چاہو تم دل کو چین لکھنا، جو چاہو تم دل کو چین لکھنا، تو ذہن و دل پر حسین. واہ واہ واہ، کیا گانا ہے جی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو چاہو تم وسط دریا بنیں گے ساحل، وسط دریا بنیں گے ساحل، جو کشتیوں پر حسین لکھنا، تو ذہن و دل پر حسین لکھ. وہ قانون مشیت کا شناسا ایسا، جس کے قدموں میں ہے کوثر وہ پیاسا ایسا. ارے کیوں نہ فخر سے چومیں گے رسول عربی کہ مقدر سے ہی ملتا ہے نوازا ایسا. اس نواسے پر جناب مصطفیٰ کو ناز ہے، عرش کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز. سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، ارے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو. ماشاءاللہ جی، کیا کہنے جی، ماشاءاللہ. دل پر حسین لکھ جمیل لکھنا کتاب دی پر، جمیل لکھنا کتاب دی پر، ورق ورق پر حسین. ماشاءاللہ جی، کیا کہنے جی، ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ. جمیل صاحب کیا کہنے، کیونکہ پروگرام کا جو ہے اختتامی لمحات ہے، میں صرف
ایک لائن کے لیے دونوں احباب سے گزارش کروں گا قاری پیر قاری صاحب آپ سے کہ کیا میسیج کیا پیغام دینا چاہیں گے ایک لائن کے اندر جی؟ میرا پیغام یہی ہے کہ جتنے بھی ہم ہیں ہمیں فکر حسین کے ساتھ چلنا چاہیے. جو فکر حسین بطور تن شہید کروائے، جسے 19 جو ان کے اہل بیت کے تھے بقایا صحابہ کرام تھی جو انہوں نے قربانی دی ہے، ہم قربانی کو دیکھنا چاہیے ان کے ذات کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے. ماشاءاللہ جی خوبصورت ہے زیائی صاحب. کو حق کے ساتھ ماشاءاللہ زیائی صاحب کیا ایک لائن کے اندر پیغام دینا چاہیں گے آج اس پروگرام کے توسط سے؟ آج کا پیغام یہی ہے، فکر حسین ہمیں یہی پیغام دے رہی ہے، اور 10 محرم الحرام ہمیں یہی پیغام دیتی ہے کہ ہم غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیں، حق کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. اور جب بھی دین اسلام پر مشکل وقت آئے، حضور کے گھرانے نے ہمیں بتا دیا کہ لوگوں پھر تم نے اپنے مالوں کو نہیں دیکھنا، اپنی جانوں کے نذرانوں کو نہیں دیکھنا، اپنی اولاد کو نہیں دیکھنا، بلکہ رسول اللہ کے دین پر تم نے ماشاءاللہ خوبصورت پیغام جی، خوبصورت. جی ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. یقیناً بات وہی ہے کہ حق کے ساتھ کھڑا بھی ہونا ہے، حق کا ساتھ بھی دینا ہے، اور اپنے کردار سے جو ہے وہ اسلام کو جو ہے مزید روشن کرنا ہے. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا، پھر انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.